اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین اما بعد فإن الأوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الفاضل عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني مئة عامل وهي تنقسم إلى قسمين لفظية ومعنوية لفظية ومعنوية لفظية ومعنوية عوامل کے بارے میں شرع عوامل کا ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ اس درس میں پہلے ہم نے بیان کیا تھا، تھوڑے تمہیدی ہماری گفتگو تھی، وہاں پر ہم نے کچھ چیزیں بیان کی۔ آج تطبیق کے حساب سے تھوڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں با جو ہے حروف جارہ میں سے ہے۔ با، بے نہیں، با حروف جارہ میں سے ہے۔ حروف جارہ وہ ایسے حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ خوب، یہ بسم اللہ میں جو آپ یہ با دیکھ رہے ہیں، یہ با حرف جر ہے، جس نے جر دی ہے کس کو؟ اسم کو۔ بسمے جو پڑھ رہے ہیں تو اسمے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اس اسمے کو اس با نے جر دی ہے۔ آپ نے اسما کیوں نہیں پڑھا، اسمو کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ اعراب تو یہ تینوں ہیں۔ اسمے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ با جو اس میں ہے، اس نے اس کو جر دیا ہے۔ اچھا، بسم میں با نے جر دیا اس اسم کو، اور اسم خود جو ہے مجرور ہے کیونکہ جر دیا ہے با نے، اور یہ اسم اضافہ ہوا ہے اس اللہ کی طرف، اور اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ رحمان اور رحیم اس کی کیا ہیں؟ صفتیں ہیں۔ دیکھیں، با نے جر دی کس کو؟ اسم کو۔ توجہ کیجیے گا اس نقطے کی طرف۔ اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ خوب، بسم اللہ، تو آپ کہیں گے نا کہ یہ اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے، تو رحمان اور رحیم کو کیوں جر دے رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کیوں جر دے رہے ہیں؟ یہاں پر تو با نہیں ہے، نہیں مضاف الیہ ہے، تو ان کو کیوں جر دے رہے ہیں؟ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ اعراب یا اصلی ہوتا ہے یا اعراب طبعی ہوتا ہے۔ کیا؟ طبعی۔ اعراب اصلی ہوتا ہے یا اعراب طبعی ہوتا ہے۔ اعراب اصلی اس اعراب کو کہا جاتا ہے جہاں پر عامل آئے جس نے عمل کیا ہے اس شے میں، اس اسم میں، جس نے عمل کیا ہے ڈائریکٹ، اس نے عمل کیا اس پر، کس کی وجہ سے اس کو اعراب نہ ملا ہو۔ با نے جر دیا، ڈائریکٹ اس کو جر دیا۔ خوب، انہوں نے نصب دی، ڈائریکٹ زیدن کو نصب دیا مثلا۔ لیکن اعراب طبعی اس کو کہا جاتا ہے جس کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، ڈائریکٹ عامل نے اس کو اعراب نہیں دیا ہوتا۔ ایسے یہ لفظ صحیح ہے، ڈائریکٹ عامل نے اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر کیا؟ تو فعلی ہوتا ہے اس کا اعراب، کس کی وجہ سے اس کو اعراب ملتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی انسان دعوت پہ جائے، دعوت کا جو کارڈ ہے وہ اس کو ملا ہے، خود کو، مثلا زید کو کارڈ ملا ہے کہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ ہماری دعوت میں آئیے گا، لیکن وہ ڈرائیور کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، نوکر کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، مثلا 2-3 بندوں کو لے کے جاتا ہے، تو اصلی دعوت کس کو تھی؟ اس شخص کو، اس زید کو تھی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے افراد تھے
بکر، خالد، فلاں 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 ڈرائیور وغیرہ، یہ طفیل ہی ہیں، اس کی وجہ سے گئے ہیں۔ دعوت کس کو ہے؟ اس زید کو ہے۔ تو یہاں پر جو رحمان اور رحیم ہے، جو ان کو آپ جر دے رہے ہیں، کسرہ دے رہے ہیں، کسرہ جو دے رہے ہیں جر، ان کا جو اعراب طبی ہے، کیونکہ اللہ اگر مجرور نہ ہوتا، اس کو اگر یہ اعراب نہ ہوتا تو رحمان اور رحیم کو بھی آپ جر نہ دیتے۔ اس اعراب کو اعراب طبعی کہتے ہیں۔ اور بسم کا جو مثلا اسم مجرور ہے، یہ اعراب اصلی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ با نے اس کو کیا کیا ہے؟ جر دیا ہے۔ یہ عظیم پوائنٹ ہے، ان پوائنٹوں کو آپ لکھتے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارے ابتدائی دروس ہیں، اور بلکہ تطبیق کے حساب سے ہمارا پہلا درس ہے، اس کو لکھتے جائیں آپ، یہ آپ کو بہت کام دیں گے۔ اور جو لکھے گا، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، انسان کوئی معصوم تو نہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یاد ہوں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ قید العلم بالکتاب، علم کو قید کر دو لکھنے سے۔ جب بھی آپ مراجعہ کریں گے، کسی کو پڑھانا پڑے گا، مباحثہ کریں گے، تو آپ کو دوبارہ مثلا یہ ویڈیو نہیں سننی پڑے گی، دوبارہ درس نہیں سننا پڑے گا، وہ لکھا ہوا ہے، وہ مراجعہ کر کے جلدی آپ گزر جائیں گے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک حساب سے ہم نے اس کا اعراب پڑھ لیا۔ اب کہہ رہے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ بنام خدا، فارسی میں کہتے ہیں بنام خدا، خدا کے نام سے۔ کیا خدا کے نام سے؟ خدا کے نام سے کیا؟ مثلا کبھی آپ مرغی ذبح کر رہے ہیں، خوب، تو آپ تو وہاں کہیں گے مرغی ذبح، خدا کے نام سے کیا؟ اذبح، ذبح کر رہا ہوں۔ تو بسم اللہ کو متعلق چاہیے نا، بسم اللہ باجار اس مجرور، ان کو کیا چاہیے؟ متعلق چاہیے، یعنی کس کے متعلق ہیں؟ کیوں بسم اللہ کر رہے ہیں؟ بنا میں خدا کیوں کر رہے ہیں؟ خود اللہ کے نام سے یا خدا کے نام سے آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، درس پڑھ رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، خوب، تو یہ بسم اللہ کا متعلق کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں ویسا ہی فعل اس کا متعلق بنے گا۔ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہی فعل اسی فعل کا مادہ اس کا کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا۔ مثلا آپ مرغی ذبح کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں، یہ بسم اللہ مطالعہ کس کے؟ اطالعوں کے، اباحثوں کے، نہیں، وہاں کہیں گے یہ بسم اللہ متعلق کس کے؟ اذبحوں کے، کیونکہ فعل ذبح یہاں پر متحقق ہو رہا ہے، درست؟ تو اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو بسم اللہ کس کے متعلق ہوگا؟ اس کا متعلق کیا ہوگا؟ اطالعو۔ مرغی ذبح کر رہے ہیں، متعلق کیا ہوگا؟ اذبحو۔ سفر کر رہے ہیں، اسافرو مثلا۔ تو اس حساب سے تو جو بھی فعل ہوگا، جس ٹائپ کا جو کام کر رہے ہیں، یہ بسم اللہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، خدا کا نام جو آپ وہ خدا کے نام سے جو وہ کام شروع کر رہے ہیں، تو اس کام کے متعلق ہوگا، یعنی وہ متعلق ہوگا وہ فعل، اور یہ متعلق ہوگا لام کے کسرہ سے، یہ متعلق ہوگا، وہ متعلق ہوگا۔ خوب، یہ چیز واضح ہو گئی۔ اب یہاں بسم اللہ میں متعلق کون سا ہے؟ وہی فعل کے حساب سے ہوگا۔ بسم، مثلا ہم شرع عامل پڑھ رہے ہیں تو اس میں متعلق کیا بنے گا؟ ابداؤ، اشرعو، ابتدا کر رہا ہوں، شروعات کر رہا ہوں، تو یہ اس کے متعلق بنے گا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں تو بسم میں یہ دیکھیں، بسم میں آپ نے دیکھا ہے کہ بے اسم نہیں لکھتے کبھی بھی، بے اسم، اصل میں اسم ہے، اسم لکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ الف سین میم، الف سین میم، لیکن آپ کو الف سین میم نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم با سین میم نظر آتا ہے، تو الف کہاں چلا گیا؟ الف تو تھا، یہ الف کہاں چلا گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ
حمزہ وصل ہے، بسم میں جو الف تھا اور یہاں پر نہیں، یہ حمزہ وصل ہے. حمزہ وصل پڑھنے میں نہیں آتا، آپ بسم ہی پڑھیں گے، پڑھنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں آتا ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے علماء یہی فرما رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے قرآن کریم میں اور دوسری کتابوں میں، کہ یہ لکھنے میں بھی نہیں آتا. یہ استثناءً یہ واحد مورد ہے، یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر حمزہ وصل ہے جو نہ لکھنے میں آتا ہے نہ پڑھنے میں آتا ہے. حمزہ وصل ویسے ہی پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا مورد ہے جہاں پر نہ لکھنے میں اس کو لکھا جاتا ہے نہ پڑھنے میں اس کو پڑھتے ہیں، سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ استثنائی مورد ہے. اچھا، یہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ابتدا کرتا ہوں اس شرع و عمل کی جو رحمان اور رحیم ہے. خوب، اب آتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. الحمد یعنی تعریف ہے، سب تعریفیں ہیں. یہ الف لام اس پہ الحمد پہ آ گیا، تمام تعریفیں، جو بھی تعریف ہے اس تعریف کا حقدار خدا ہے. خدا کے لیے تعریفیں ہیں جو عالمین کا رب ہے. حمد ایک حمد کی اگر تعریف کی جائے، یہاں پر تو نہیں ہے لیکن آگے جا کے آپ پڑھیں گے بلاغت کی کتابوں میں، ادبیات کی کتابوں میں پڑھیں گے. حمد حقیقت میں تعریف کرنا ہے اچھی صفت پر، کسی کی تعریف کرنا اس کی اچھی نیک صفت پر، زبان سے تعریف کرنا، زبان سے، لسان سے کسی کی اچھی صفت پر تعریف کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حمد. کیا؟ حمد. کسی کو کوئی اچھی صفت ہو، اس اچھی صفت کی اگر زبان سے آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں، زبان مبارک سے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حمد کہا جائے گا. اچھا، شکر کیا ہے؟ ہم تو شکر بھی کرتے ہیں، شکر کرو. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. یہ اتنی روایات اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور جو انسان مخلوق، اگر کوئی لوگوں میں سے کوئی انسان پر احسان کرے، اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا. تو ہم تو آپ نے کہا کہ کسی کے فعل پر، کسی کی اچھی مثلا صفت پر آپ زبان سے جو اس کی تعریف کریں اسے حمد کہا جاتا ہے. تو شکر کسے کہا جاتا ہے؟ شکر کہتے ہیں کہ نعمت پر کیا کرنا؟ تعریف کرنا. نعمت پر تعریف کرنا. کیا زبان سے؟ نہ. شکر 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے. حمد فقط زبان سے ہو رہا تھا مثلا، لیکن شکر 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے. باللسان، زبان سے. خوب. بالعمل، عمل سے، عمل سے بھی آپ کو شکریہ ادا کر سکتے ہیں. خوب. اور بالقلب، دل سے. زبان سے آپ نے شکریہ ادا کر دیا، عمل سے اس نے گفٹ دیا، آپ نے اس سے بڑا گفٹ دے دیا. خوب، یہ عمل سے آپ نے کر کے دکھایا، گفٹ بھیج دیا آپ نے، یہ بھی شکریہ کا انداز ہے. قلب سے، دل سے شکریہ ادا کر دیا، دل و دل میں آپ نے اس کا شکریہ ادا کر دیا. والشکر علی ثلاثۃ اقسام. شکر کی 3 قسمیں ہیں: شکر باللسان، الشکر بالقلب، الشکر بالعمل. شکر عملی، شکر قلبی، شکر لسانی، زبان سے بھی شکر. تو یہ شکر اس کو کہا جاتا ہے. وہ نعمت پہ شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے زبان سے ہو، چاہے قلب سے ہو، چاہے عمل سے ہو. اچھا، الحمد للہ تعریف ہے، سب تعریف ہے اللہ کے لیے، جو کیا ہے؟ رب العالمین. کیا؟ جو عالمین کا رب ہے. رب سرمین میں پڑھا ہے آپ نے، مد یمدو، رب یربو، ربن. رب مصدر ہے، رب یربو ربن مصدر ہے. اس کا معنی ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا کسی کی، یہ رب کہا جاتا ہے. یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، آپ نے پڑھا ہے یہ سرمین میں، مد یمدو. اور یہ کیا ہے؟ رب، المد، رب یربو ربن. اچھا، مصدر جب آتا ہے تو کبھی اس میں فاعل کی معنی میں آتا ہے، کبھی اس میں مفعول کی. یا آپ پڑھیں گے مفصل بحثیں. مصدر جب آ جائے تو کس معنی میں استعمال ہوگا؟
کبھی اس میں فاعل کا معنی دیتا ہے، تو یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کی پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کی پرورش کرنے والا ہے۔ یہاں رب وہی اس میں فاعل کے معنی ہے، مصدر ہے لیکن اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ رب العالمین، عالمین کیا ہے؟ عالمین عالم کی جمع نہیں ہے، جو ہمارے ہاں سب سے بڑا اشتباہ، جو غلطی اکثر افراد کے ذہن میں ہوتی ہے، اب اس میں ہوں یا کوئی اور ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع نہیں ہے کہ اس کی مفرد کیا ہو، عالم ہو۔ اچھا، اگر عالمین کی جمع نہیں تو پھر یہ کیا ہے، کس کی جمع ہے؟ آپ نے جمع کی دو قسمیں سنی ہیں، ایک جمع، دوسرا اسم جمع۔ جمع اور اسم جمع، یہ اسم جمع ہے، جمع نہیں ہے، مفرد نہیں ہے اس کی، اسم جمع مفرد نہیں ہوتی۔ اچھا، عالمون، اگر عالمین، جو عالمون ہے یہاں پر تو اس کو جری حالت میں پڑھ رہے ہیں، عالمون پھر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عالمون عقلاء کو کہا جاتا ہے، لیکن عالم غیر خدا کے لیے جو بھی چیز خدا کے علاوہ ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، انسان، جن، ملائکہ، سب اس میں آ گئے، لیکن عالمین فقط عقلاء کے لیے کہا جاتا ہے۔ مثلا تو اگر اس کی مفرد عالمین کی عالم کو مان لیا جائے تو عالم میں تو ہر چیز آ گئی، ما سوى اللہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے، لیکن عالمین میں کون سی چیز آ رہی ہے؟ فقط عقلاء آ رہے ہیں۔ مثلا عقلاء آ رہے ہیں، آپ مثلا فرض کریں ملائکہ، انسان اور جن فقط کے لیں، باقی ساری چیزیں تو نہیں آئیں گی نا، فقط یہ مثلا چیزیں آئیں گی، باقی یہ ساری جمادات، نباتات، یہ وہ سارے کہاں جائیں گی؟ تو عالم میں سب چیزیں، عالمین میں فقط عقلاء، تو یہ کون سی جمع ہے جو مفرد کے دائرے سے بھی اس کا دائرہ تنگ ہے، کم ہے؟ جمع میں تو بڑھ جائے نا، مثلا رجل کہہ رہے ہیں، زید کہہ رہے ہیں تو زیدون یعنی 3 زید، رجل کہہ رہے ہیں اس کی تثنیہ بنا رہے ہیں رجلان، تو 2 جمع بنائیں گے تو زیادہ بنے گا، ٹھیک؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی جمع ہے؟ اگر اس کی جمع بالفرض مان لیا جائے تو جس کا دائرہ اس مفرد سے بھی کم ہو جائے، تو لہذا یہ کیا کہتے ہیں، عالمون عالم کی جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جمع ہے، اس کو مفرد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، اس میں جمع معنی جمع کا دیتا ہے لیکن اس کا مفرد نہیں ہوتا، یہ بات یاد کر لیں۔ اچھا، الحمد للہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا رب یعنی عقلاء کا رب ہے، عقلاء کا رب ہے۔ کیا اگر عقلاء کا رب ہے، دوسروں کا رب نہیں ہے؟ دوسروں کا رب ہے، لیکن یہاں پر خصوصیت سے عقلاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا، والصلاۃ، صلاۃ یہاں رحمت کے معنی میں ہے۔ صلاۃ اصل میں تھا سلوتن، کیا تھا؟ سلوتن، یہ صرفی بحث ہے نا، سلوتن تھا فعلتن کے وزن پر، اور صلاۃ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر خدا کی طرف سے نسبت ہو، یعنی خدا کسی پر صلوات بھیج رہا ہے، ایسے کہوں میں سیدھا کہ صلوات خدا کی طرف سے ہو تو رحمت کی معنی میں ہے۔ اگر بندوں کی طرف سے ہو، مثلا میں صلوات بھیج رہا ہوں، اگر خدا کی طرف سے ہو، یعنی صلوات کہیں کہ خداوند متعال کی طرف سے صلوات، تو رحمت کے معنی میں، یعنی خدا کی رحمت ہو محمد اور آل محمد پر۔ لیکن اگر کوئی بندہ صلوات بھیج رہا ہے کہ مثلا صلوات ہو محمد و آل محمد پر، تو یہ طلب رحمت کے معنی میں ہے، یعنی اگر اس کی نسبت خدا کی طرف ہو تو رحمت کی معنی میں، اگر بندوں کی طرف ہو تو طلب رحمت، تو رحمت کو خدا سے طلب کر رہا ہے ان کے لیے، یہ صلوات کا اس انداز ہے۔ والصلاۃ والسلام، صلوات اور سلام ہے کس پر؟ علی سیدنا، ہمارے سردار پر،
سید، سید اصل میں تھا سیود، سیود، سیود صفت مشبہہ ہے کہ، اور یہ قانون ہے کہ جہاں پر یا اور واو اکٹھے آ جائیں، یا اور واو اکٹھے آ جائیں تو واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں اور یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں. تو اسی لیے یہاں سیوت تھا، سیوت جو تھا تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، ہو گیا سید. درست. صلاۃ و سلام کس پر؟ ہمارے سردار پر، محمد و آلہ اجمعین. محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور روایات میں ہے کہ جو انسان بلکہ جس گھر میں محمد کے نام سے کوئی بچہ ہوگا، کوئی فرد ہوگا، تو صباحاً مساءً، صبح کو بھی شام کو بھی ملائکہ آتے ہیں اس گھر پر سلام بھیجتے ہیں، اچھا درود بھیجتے ہیں. صلاۃ و سلام ہو ہمارے سردار محمد و آلہ اجمعین، اور ان کی آل پر. اجمعین یعنی تاکید ہے آل کے لیے، تمام آل پر صلاۃ و سلام. اما بعدو، اما بعد یعنی صلاۃ و سلام کے بعد، تعریف کرنے کے بعد، محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کے بعد، اما بعد فإن العوامل فی النحو، کہ اما بعد کے بعد فا کا آنا ضروری ہوتا ہے. فإن، یہ اما کے لیے ہے. فإن العوامل فی النحو، فإن العوامل فی النحو. عوامل جمع ہے عامل کی، عامل جو عمل کرتا ہے ہو معمول میں اس کو عامل کہا جاتا ہے. جیسے مثال قام زیدن میں عامل کون ہے؟ زیدن میں عمل کس نے کیا ہے؟ زیدن کو یہ رفع کس نے دیا ہے؟ قام نے. بے زیدن میں عمل کس نے کیا ہے؟ با نے. ان زیدن میں عمل کس نے کیا ہے؟ ان نے. تو یہ ان، با اور یہ قام کیا ہے؟ عامل ہیں. اس عامل کی جمع کیا ہے؟ عوامل. عامل کی جمع کیا ہے؟ عامل. کل آپ کو ہم نے بتایا تھا مقدمے والے درس میں کہ یہ عامل کی جمع عوامل کیسے آ گئی؟ طالبتن کی جمع کیا تھی؟ طوالب تھی نا. یہ تو اس کے وزن پر ہے. کیوں؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر غیر عاقل کے لیے ہو تو آ لا سکتے ہیں. اچھا، فإن العوامل فی النحو، عوامل جو نحو میں ہیں. خوب. علامہ الفہ الشیخ الفاضل، اس حساب سے جس حساب سے ان کو تالیف کیا ہے شیخ فاضل نے، شیخ فاضل نے. فإن العوامل فی النحو، عوامل نحو میں، نحو وہی علم اصطلاح میں تو اصطلاحی حساب سے ایسا علم جو آخر کلمے کو اعراب اور بنا کے حساب سے بحث کرتا ہے. کلمے کی آخر کے بارے میں کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اس کو کون سا اعراب دیا جائے، اس کے بارے میں جو بحث کرے اس کو علم نحو کہا جاتا ہے. نحو یعنی، نحو کا لغوی معنی ہے قصد کرنا. نحو تو یعنی قصد تو. اور اس علم کا جو ایجاد کرنے والا ہے وہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کو ہمارے لیے معین کیا، تأسیس کیا. ان کے شاگرد تھے ابو الاسد دوئلی، جن کو مولا نے فرمایا انہو ھذا النحو، انہو ھذا النحو. انہو یعنی اقصد، یعنی وہی قصد کرو اس معنی میں. فإن العوامل فی النحو، عوامل نحو میں اس حساب سے جس حساب سے شیخ فاضل، شیخ کہتے ہیں، شیخ بڑے کو بھی کہتے ہیں، پیر سن کو بھی کہتے ہیں، بڑے علم والے کو بھی کہا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے. ہاں، تو اس کو بھی شیخ کہا جاتا، قوم کے قبیلے کے بڑے کو بھی کہا جاتا ہے. ایران میں شیخ جو ہے وہ سید کے، اور جو روحانی آدمی ہے عالم دین اس کو بھی شیخ کہتے ہیں. مثلا شیخ کے مختلف اطلاقات ہیں. یہاں پر شیخ وہی علم والے کو،
جو کہا شیخ فاضل جو عبد القاہر کو کہا گیا ہے وہ کیونکہ عالم تھے اس لیے ان کو شیخ فاضل کہا گیا ہے۔ عوامل 9 میں اس حساب سے جس حساب سے شیخ فاضل عبد القاہر بن عبد الرحمن عبد القاہر نام ہے ان کا، عبد الرحمن جرجانی کے فرزند ہیں۔ جرجان وہی گرگان، کیونکہ گرگان ایران کا شہر ہے اور گاف جو ہے وہ عربی زبان میں نہیں ہے، لہذا اس کو کیا کہا گیا؟ جرجان۔ عوامل فی النحو 100 عامل، عوامل نحو میں جس حساب سے اس کو شیخ فاضل عبد القاہر ابن عبد الرحمن جرجانی نے تعلیق کیا ہے 100 عامل۔ عوامل کتنے ہیں؟ 100 عامل ہیں۔ عوامل فإن العوامل میں ان کا اسم عوامل 100 عامل اس کی خبر ہے۔ وہ یہ سارا جو ہے دائرہ چھوڑ کے 100 عامل اس کی خبر ہے۔ ٹوٹل عوامل جو ہیں وہ 100 ہیں، نہ کم نہ زیادہ، جس کو شیخ عبد القاہر نے جمع کیا ہے جن عوامل کو جو عمل کرتے ہیں، وہ ٹوٹل کتنے عامل ہیں؟ 100 عامل ہیں۔ وہی ہے یہ عوامل تنقسم الی قسمین، ان کی 2 قسمیں ہیں عوامل کی، لفظیتن و معنویتن۔ یہ تینوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے، لفظیتن و معنویتن ولفظیتن و معنویتن۔ لفظیتن و معنویتن پڑھیں گے تو بدل ہوگا قسمین سے، لفظیتن و معنویتن پڑھیں گے تو آپ ہما کو مقدر رکھیں گے، وہ مبتدا، اور لفظیتن و معنویتن اس کا کیا ہوگا؟ خبر۔ لفظیتن و معنویتن پڑھیں گے تو انی کو مقدر رکھیں گے، اس کے لیے اس کو لفظیتن معنویتن کو کیا کریں گے؟ مفعول بنائیں گے۔ فاللفظیت منہا تنقسم الی قسمین، اور پھر لفظی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، سماعیتن و قیاسیتن۔ سماعیتن نہیں ہے، سماعیتن ہے، اکثر ہم سماعی پڑھتے ہیں اور یہ ظاہر حساب سے غلط ہے۔ سماعیتن و قیاسیتن، سماعی کی 2 قسمیں، لفظی کی 2 قسمیں، سماعی اور والسماعیت منہا 91 عاملا، اور جو سماعی ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ میں نے پہلے درس میں اس کا چارٹ بنایا تھا، اس کو تو آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں سارا کچھ ہے کہ عوامل کی 2 قسمیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی کی 2 قسمیں، سماعی اور قیاسی۔ سماعی جو ہے 91 عاملا، 91 ہے، والقیاسی منہ، اور قیاسی کتنے ہیں؟ 7 عامل، 7 ہیں ٹوٹل، 7 + 91 98، بھائی کتنے بجے؟ 2۔ والمعنویت منہا عددان، معنوی جو ہیں وہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 2 ہیں۔ فالجملۃ 100 عامل، ٹوٹل جملہ یعنی ٹوٹل جو عامل بنے کتنے؟ 100 عامل بنے۔ والسماعیت منہا تتنوع علی 13 نوع۔ خوب، یہ اب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سماعی جو ہے اس کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی قسمیں، نوعیں جو بنیں گی وہ 13 بنیں گی، 13 نوعیں بنیں گی، لیکن ٹوٹل عوامل کتنے؟ 100 میں سے 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ معنوی کی کتنی؟ سماعی اور قیاسی۔ اور سماعی جو ہیں اس کی جو نوعیں بنا رہے ہیں، قسمیں بنا رہے ہیں، اس کے عدد نہیں، وہ 13 ہیں، 13 اس کی انواع ہیں، اور باقی اس کے عدد جو ہیں سماعی کے وہ کتنے بنے؟ اللہ اکبر، 91۔ قیاسی کے کتنے؟ 7، 98 ٹوٹل ہو گئے، اور معنوی کے ہیں ٹوٹل 2 عدد۔ یہ سب آرام ترتیب سے ان کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔